بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم آج کے دن ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد عبادت مقصد زندگی لے کر فرش رضا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ آج کے دن جمعے کا دن جو مخصوص ہے فرزند زہرا امام زمانہ سے۔ صدیاں گزر گئیں، شیعہ ایک ہی دعا کر رہے ہیں کہ خدا فرزند زہرا کا ظہور فرما۔ اب سوال یہ ہے کہ ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ بندگان خدا تو دعا کر رہے ہیں، کائنات میں ظلم بھی ہے، کائنات میں جوڑ بھی ہے۔ دوسرا سوال کہ اگر ہم مکتب حق ہیں تو دنیا میں اس حق کی اتنی دشمن کیوں ہے؟ بلفظ جن سے منسوب ہے آج کی مجلس امام موسیٰ کاظم کہ آپ کے ذہنوں میں سوال نہیں آتا ایک امام جو اتنا متین، اتنا رحم دل، اتنا سخی، یتیم پرور، غریب پرور، کہ جہاں سے کوئی بھی مومن جائے اگر مولا سے مدد مانگے امام کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں تھا، پھر اتنے متین انسان کو زندان میں کیوں ڈالا گیا؟ کبھی امت کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا پھر امام حسین کے گلے پہ چھری کیوں چلائی گئی؟ نبی کی بیٹی جو مدینے میں حدیثیں پڑھے، مدینے کی عورتوں کو دین سکھائے، اسی نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ کا دروازہ کیوں چلایا گیا؟ انسان سوچے، کیونکہ ہر زمانے میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ باطل حق کا دشمن بنتا کیوں ہے، جبکہ حق غلط بات تو کرتا ہی نہیں۔ حق یا یتیم پرور ہے یا غریب پرور ہے۔ مولا کا ایک چاہنے والا کہتا ہے میں جب بھی مکے جاتا تھا عمرے کے لیے، واپسی میں مدینے سے ہوتا ہوا امام موسیٰ کاظم سے مل کے واپس جاتا تھا۔ کہتے سال ایک برا واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا کہ جیسے مکے میں عمرہ کیا، واپسی میں مدینے جانا چاہتا تھا تو کہا کہ کسی چور نے میرے سارے پیسے لوٹ لیے۔ اب نیت کی کہ مدینے جاؤں، امام موسیٰ کاظم سے ملوں، لیکن ذہن میں خیال یہ آیا کہ اب اگر ملنے جاؤ گے کیونکہ تیرے پاس پیسے نہیں تو امام سے کیا مانگو گے؟ پیسے مانگو گے۔ تو کہا کہ یہ جو زیارت مدینے میں کرنے جاؤں گا یہ لالچ کی زیارت ہے۔ کبھی مومن کربلا اس لیے جاتا ہے کہ مولا اولاد نہیں عطا کر، مولا رزق میں تنگی ہے، مولا ماں بیمار ہے، مولا باپ بیمار ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن فرمایا کبھی تو نے یہ سوچا ہے کہ کربلا کبھی صرف حسین کے لیے جایا ہے، بغیر کوئی لالچ رکھے کہ میں آج صرف اس لیے جا رہا ہوں مولا کیونکہ مجھے آپ کی طلب ہے، میں آپ کی محبت میں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں آج تک مولا سے ملنے لالچ میں نہیں گیا، اور آج دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی کہ پیسے نہیں، امام کے در پہ جاؤ اور مولا سے کیا مانگو؟ پیسے مانگو۔ تو کہتے ہیں مدینے پہنچا لیکن مولا سے ملنے نہیں گیا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ مدینے میں جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا مدینے کے فلاں چوک پہ چلے جاؤ وہاں مزدور کھڑے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہمیں 7 گھنٹے کے لیے کسی مزدور کی ضرورت ہے اور اتنے درہم دیں گے۔ اس نے کہا میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا اس بندے خدا کے گھر گیا، بھی کام کر ہی رہا تھا، آخری گھڑیاں تھیں، بس کام ختم ہونے کا تھا، تو میں نے اچانک دیکھا اس کے گھر میں امام موسیٰ کاظم تشریف لے کر مولا کی نگاہ مجھ پہ پڑی، فرمائے میرے عاشق، اے میرے مومن، ہر سال آتے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں، اس کی اچھی خاصی دکان تھی شہر رے میں، تہران میں، کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کسی کے گھر کی دیواریں بنا رہے ہو، وزن اٹھا رہے ہو، کچرا صاف کر رہے ہو؟ کیا مولا پیسے چوری ہو گئے؟ پیسے نہیں تھے۔ امام نے فرمایا جب نہیں تھے تو میرے در پہ کیوں نہیں آیا؟ ہم نے کیا اپنے شیعوں کے لیے دروازہ بند کیا ہے؟
کہ مولا خیال تو آیا آؤں، لیکن میں نے کہا میں کبھی لالچ کی وجہ سے مولا سے ملنے نہیں گیا، میں نے کہا اپنا کماؤں گا پھر آپ سے خالصتاً زیارت کرنے کے لیے آؤں گا۔ امام نے سے گھر کی دعوت دی، مولا سے ملا، پھر امام نے 40-60 درہم کے قریب اسے پیسے دیے، کہ مولا ضرورت نہیں۔ امام نے فرمایا زاد راہ کے لیے کام آئیں گے۔ ہمارا شیعہ سفر پہ جائے، ہم پسند نہیں کرتے وہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو کیا کرے، بلند کرے۔ امام نے سے پیسے دیے، شکریہ ادا کیا، 10 بوسی کی، پھر امام نے سے خط دیا کہ یہ خط جب رائے میں جانا تو ہمارا جو نمائندہ ہے اسے جا کر خط دینا، یہ تیرے مولا کا پیغام ہے۔ کہتا خط لے کے تہران پہنچا، شہر رائے پہنچا۔ جب پہنچا تو جتنے پیسے امام نے دیے تھے وہ سارے پیسے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ میں نے خط شہر رائے کے والی کو دیا، میں نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہ امام موسیٰ کاظم نے بھیجا ہے۔ اس نے خط کو بوسہ دیا، خط کھولا، کھولنے کے بعد اپنے کمرے میں گیا، کمرے میں جانے کے بعد پیسوں کی تھیلی لے کر آیا کہ تقریباً 140 یا 50 درہم اس تھیلی میں تھے اور مجھے دیے۔ میں نے کہا جناب مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کہ جو خط لائے ہو اس میں یہی تو لکھا تھا۔ مولا کو پتا تھا وہاں نہیں لے گا، لہذا خط میں لکھا ہے والی میرا شیعہ آ رہا ہے، اسے اتنے پیسے دینا۔ کہتے میری سمجھ سے باہر تھا امام نے مجھے پیسے کیوں دیے، جبکہ زیادہ سفر کے لیے بھی پیسے دے دیے تھے، یہ ایکسٹرا پیسے کیوں دیے؟ لیکن کیونکہ امام کے دیے ہوئے تھے میں نے تبرکاً اپنے پاس رکھ لیے۔ اب جب گھر گیا، صبح جب اپنی دکان پہ گیا تو بازار والوں نے کہا کل رات آپ کی دکان چور لوٹ کے جا چکا ہے۔ کہتا میں نے سارا حساب و کتاب کیا، دکان میں سامان کتنا تھا، کہ جتنے مولا نے پیسے دیے تھے اتنے کا ہی سامان چلا گیا۔ جو ہماری ضرورتوں کو سمجھ کے کام کریں، جو بغیر مانگے اپنے شیعوں کو عطا کریں، ایسے امام کو 14 سال زندان میں کیوں رکھا؟ کبھی سوچا کرو پورے پاکستان میں شیعوں نے کبھی کسی کو تکلیف دی؟ کفر کے فتوے ہمارے اوپر کیوں لگتے ہیں؟ ہم نے آج تک ایک لاشا نہیں گرایا، ہماری مسجدوں میں بم کیوں پھوڑے جاتے ہیں؟ کبھی سوچو اتنے مسلمان ملک ہیں، ایک ہی ملک سے اتنی دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ نمازوں سے مسئلہ ہے تو نماز تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، روزوں سے مسئلہ ہے روزے تو سارے مسلمان رکھتے ہیں، ایک ہی ملک سے دشمنی پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ آج اٹیک ہوگا، کل اٹیک ہوگا، آج حکومت گرے گی، کل حکومت گرے گی۔ وہاں پہ مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، مسئلہ علی والوں سے ہے، مسئلہ علی والے سے ہے۔ آج جو جنگ ہے وہ جنگ کس چیز کی ہے؟ رب دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، آج جنگ فکر کی ہے، جنگ ذکر کی نہیں ہے۔ جو ہم بارہا اس ممبروں سے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کو وہ مسلمان نہیں چاہیے جو صرف ذکری مسلمان ہو، اہل بیت کو وہ مسلمان چاہیے جو ذکر کے ساتھ کیا کرے، فکر بھی کرے۔ ذکری مسلمان کا کیا ہے؟ آج پوری مسجدیں کھول دو، پوری رات اللہ 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 کا ذکر کرتے رہو۔ یہ ہو والے کتنے ہیں پاکستان؟ یہ درود پڑھنے والے کتنے ہیں پاکستان؟ درود پڑھنا ثواب ہے، ذکر خدا کرنا ثواب ہے، لیکن یہ ثواب تجھے فائدہ تب دے گا جب اس ذکر کی فکر بھی اپنی زندگی میں اپنا ہوگا۔ بارہا ایک جملہ کہتا ہوں آقا قرآتی کا، فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ دنیا کا آسان ترین کام ہے، آسان ترین کام ہے ذکر کرنا، اور دنیا کا مشکل ترین کام ہے فکر کرنا۔ دیکھو آپ کے یہاں خدا الحمدللہ مثلا بچے کی پیدائش ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا یا بیٹی دی، آپ نے بیٹی کا نام رکھا کنیز فاطمہ، آپ نے بیٹے کا نام رکھا بہادر علی۔ نام رکھنا کتنا آسان ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے نام رکھنے میں؟ مولانا کیا نام رکھیں؟ بھئی اچھا نام رکھو۔ معصومین نے فرمایا کیا رکھیں؟ کہ بیٹی کا نام رکھتا ہوں کنیز فاطمہ۔ یہ نام ذکر ہے، نام رکھنا آسان ہے، ماں کے لیے سب سے مشکل کام ہے اس بیٹی کو سجدہ کی کنیز بنا کے دے۔ دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا،
بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا بہادر علی، تو پتا چلے چپکڑی کو دیکھ کے بھاگنے والا، یہ کیسا بہادر ہے؟ عرب میں بھی بڑے بڑے خود کو بہادر کہلاتے تھے، جو مرحب کو دیکھ کے بھاگ جائیں، جو عمرو بن عبدوت کو دیکھ کے بھاگ جائیں۔ بہادر تو وہ ہے جو کہے سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ بندوق رکھنا کمال نہیں، گولیاں رکھنا کمال نہیں، یہ بتانا کہ میرے پاس اتنے میزائل ہیں یہ کمال نہیں، یہ بتانا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے یہ کمال نہیں۔ اتنی بندوقیں اور گولیاں تھیں ایک مسلمان ملک کو یہ جرأت نہیں ہوئی صرف اتنا کہے اسرائیل کو ہم گولی چلائیں گے۔ جو بہادر ہو وہ زندان میں بھی ہو تو دشمن اس سے ڈرتا ہے۔ 14 سال موسیٰ قاسم زندان میں ہے لیکن ہارون گھبراتا تھا، ایک آواز امام موسیٰ قاسم سے، گولیاں رکھنا کمال نہیں، بندوقیں رکھنا بہادری یہ ہے کہ بتاؤ تو پھر چلا کر بھی دکھاؤ۔ آج دشمن اس فکر سے ڈرتا ہے جو فکر انسان کو صرف ذکر تک نہیں روکتی، فکر مصطفیٰ تک لے کر جاتی ہے۔ امیر المومنین سے کیا مسئلہ تھا؟ کیونکہ علی اس فکر کو بیان کرتے تھے، حسین اس فکر کو بیان کر رہے تھے، موسیٰ کاظم اس فکر کو بیان کر رہے تھے، اور آج شیعہ علی بن ابی طالب اسی فکر کو بیان کر رہا ہے، تبھی آپ سے دشمنیاں کی جاتی ہیں۔ ایک اور آسان سی مثال تو دیکھیے، فکر کیا بتاتی ہے؟ فکر اصل بتاتی ہے، فکر اصل بتاتی ہے۔ مثلا مارکیٹ میں اگر نقلی پیسہ ہو اور سب کے پاس ہی نقل ہو تو عوام کو اصل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مثلا سب کی جیب میں ان کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ، ان کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ، ان کے گھر میں 40 لاکھ، اس کے گھر میں 60 لاکھ، پورا کاروبار نقلی کرنسی سے ہو رہا ہے، پیسہ جھوٹا، اور اچانک کوئی بندہ آ جائے اور کہے کہ جناب یہ سارا نقل ہے، میرے پاس اصل ہے، تو یہ جن کے اکاؤنٹوں میں، جن کے جیبوں میں نقلی پیسے ہیں، یہ اصلی بندہ ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ خطرہ بن جائے گا، کیونکہ کل سے کوئی دکان پھر نقلی پیسہ نہیں لے گا۔ جب یہ نقلی دین بیچ رہے تھے تو علی نے کہا آؤ میں تجھے اصلی دین دیتا ہوں۔ تشیع وہ اسلام دیتا ہے جو اصل ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو امیر المومنین دیا، علی اصل ہے یا نقل؟ بہادری اصل، قصیدے اصل، شجاعت اصل، حسب نسب اصل، اور وہاں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں ان کی بہادری بھی نقلی۔ کسی جھوٹے کو سچا کہو، سچا بن تو نہیں جاتا، کسی بھگوڑے کو بہادر کہو، بہادر بن تو نہیں آتا۔ یہاں ہر چیز اصل دی جاتی ہے، وہاں نقل دیا جا رہا ہے۔ اب جب اصل کو بیان کرو گے تو نقل کی تو ویلیو ہے ہی نہیں نا۔ اب لاکھ آپ پہلے بتاؤ میرے پاس ہیرا ہے، ہیرا ہے، ہیرا، ہر بندہ پیچھے ہوگا ہیرا ہیرا ہیرا، اور کل اصلی ہیرا آ گیا تو پھر نقلی ہیرا تو گدھے کی گردن میں بھی باندھو تو ویلیو نہیں ہے، گدھا بھی شاید اس کو برداشت نہ کرے۔ جب تک علی نہیں یہ چمکتے رہتے ہیں۔ علی کے آنے سے ان کا نور ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب قمر بنی ہاشم کو کوئی دیکھے گا تو پھر کسی کا چہرہ چمکتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جب یوسف محفل میں بیٹھے گا تو پھر کسی کا حسن یوسف کے سامنے ٹکنے والا نہیں ہے۔ تبھی دشمنی شیعوں سے کی جاتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کیا دیتے ہو؟ اصل دیتے ہو۔ دلیل دے کر بیان کر رہا ہوں، بہت نادر شادر دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی شیعہ بننے کے بعد پھر شیعت کو چھوڑ دے۔ دلیل ہے، یوٹیوب کھولیے،
کتنے ایسے جوان، کتنے ایسے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں کہ بھائی ہم پہلے شیعہ تھے، الحمدللہ ابھی ہم شیعہ نہیں ہیں، فلاں بن گئے۔ سینکڑوں کلپ ملیں گے جو کہیں گے پہلے ہم وہ تھے، اب الحمدللہ شیعہ بن گئے۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ علی کے ملنے کے بعد پھر کسی نقل کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ جسے ہیرا مل گیا، جسے اسد مل گیا، جسے حسن مل گیا، جسے حسین مل گیا، پھر وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ تو فرق مکتب علی اور غیر مکاتب کا یہ ہے، کیونکہ یہ مکتب کیا بتاتا ہے؟ اصل بتاتا ہے۔ امیر المومنین سے دشمنی کیوں؟ کیونکہ علی اصلی چہرے دکھاتے تھے۔ امام حسین سے دشمنی کیوں؟ کیونکہ حسین کیا بتاتے تھے؟ اصل بتاتے تھے۔ اب ہم حق پر ہیں اور حقیقت پر ہیں، لیکن ہماری نسلوں کو بھی گمراہ کیسے کیا جائے گا؟ کہا جائے گا ہاں تم حق پر ہو تو لہذا کیا کرو؟ بس حق کا ذکر کرو، حق والی فکر نہ اپنا۔ اللہ حق ہے کہ نہیں؟ ایک نعرہ مشہور ہے نا مسلمانوں کا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ آج سارے مسلمان اذانوں سے لے کر نمازوں میں، نمازوں سے لے کر مسجدوں تک کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنے کامیاب ہیں؟ قرض مانگے تو امریکہ سے، بھیک مانگے تو کافروں سے، ذلت ہمارے یہاں، کچرا ہمارے یہاں، کرپشن ہمارے یہاں، کون سا مسلمان کامیاب ہے؟ لیکن رسول نے تو کہا کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ یا قرآن کی آیت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشا سے بچاتی ہے، گناہ سے بچاتی ہے، منکرات سے بچاتی ہے۔ ارے یہ نمازیں پڑھنے کے بعد قاتل حسین بنے، نمازیں پڑھنے کے بعد قاتل سیدہ بنے۔ پھر قرآن کی آیت کا کیا ہوگا کہ نماز گناہ سے بچاتی ہے؟ یہ نماز بھی پڑھے پھر شراب بھی پیے، یہ نماز بھی پڑھے پھر گناہ بھی کرے۔ آپ کے حکمران یہاں سے جاتے ہیں مکے جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے جاتے ہیں امریکہ جا کے شرابیں پیتے ہیں۔ یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسا عمرہ ہے؟ یہ کیسا حج ہے؟ ایک طرف یہ بولا جائے کہ نماز پڑھو تو گناہ سے بچو گے، اور خدا کہے کہ نماز پڑھو تو گناہ سے بچو گے، دوسری طرف نماز پڑھنے کے بعد بندہ گناہ کرے۔ ارے وہ تاریخ اسلام کا حاکم ہی تو تھا جس نے صبح کی 2 رکعت شراب کے عالم میں 4 پڑھا دی۔ یہ کیسی نماز ہے جو بندہ اللہ کہے کہ گناہ سے بچائے گی؟ جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے، اور امت کے نمازی بدھ کو پڑھ بھی لیں، پھر کیا ہوگا قرآن کا؟ کیونکہ ہم نے صرف قرآن کا ذکر پڑھا، ہم قرآن کی فکر تک نہیں پہنچے۔ نہ کلمے پڑھنے سے فلاح ملتی ہے، نہ صرف نماز پڑھنے سے گناہ سے بندہ بچتا ہے۔ جب تک اس روح نماز کو نہ سمجھو، جب تک اس روح کلمے کو نہ سمجھو، جب تک اس فکر علوی کو نہ اپناؤ۔ آج ہمیں بھی یہ بولا جائے کہ جناب صرف علی علی کے ذکر کے کرنے سے جنت ملتی ہے، مطلب ہمیں کہاں تک روکا جا رہا؟ علی کا ذکر بھی کرو، علی کی فکر بھی اپناؤ۔ ہمارا جو شہید حسینی نے دیا کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ جب تک یہ طرز اپناؤ گے نہیں تب تک منافقت کی موت نہیں ہو سکتی۔ حسین کا طرز زندگی یزیدیت کی موت ہے، اہل بیت کا طرز زندگی طاغوت کی موت ہے۔ آج یہ طرز زندگی ہے جو بڑے سے بڑے ظالموں کے تختوں کو لرزہ طاری کرا دیتے ہیں، لیکن دشمن کو ذکر سے خطرہ نہیں ہے، دشمن کو فکر سے خطرہ ہے۔ یہ جملہ بہت سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان پہ اللہ نے نماز کو واجب کیا، اور نماز میں سورہ حمد کو واجب کیا، اور سورہ حمد میں ایک دعا کو واجب کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ ہر مسلمان شیعہ کم از کم 10 مرتبہ، اہل سنت کم از کم 17 مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں، اے خدا سیدھا راستہ دکھا، اے خدا سیدھے راستے پہ چلا، اے خدا سیدھے راستے پہ باقی رکھ۔ مطلب جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آؤ کربلا کے میدان میں لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے، لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے۔
حسینی بھی دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یزیدی بھی دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ دو خیموں میں لے کر جاؤں، ایک خیمہ ہور کا، ایک خیمہ شیمر کا۔ شیمر بھی کہہ رہا ہے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہور بھی کہہ رہا ہے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سوال تو خدا سے بنتا ہے، پروردگارہ دعا دونوں نے کی، ایک دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا۔ پروردگارہ مسئلہ کیا ہے؟ دعا تو دونوں بندوں نے کی، ایک دعا کرنے کے بعد قاتل بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد ناصر بنا، تو اللہ کی آواز آئے گی ہاں دعا دونوں کر رہے تھے، بس ایک فرق تھا، شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ فکر ہے میرے عزیز جو تجھے کیا بناتی ہے؟ حقیقت میں مومن بناتی ہے۔ آج مسلمان اس پہ لڑ رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جس نے کلمہ پڑھا وہ مومن تھا۔ یہ انہی جھگڑوں میں امت لگی ہوئی ہے، قرآن کی فکر کو چھوڑ دیا، قرآن کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا، رسول کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا۔ یہ ایشو ہے ہی نہیں کس نے کلمہ پڑھا تھا کس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہتے فلاں نے پڑھا تھا اور ریاض باللہ ابو طالب نے نہیں پڑھا تھا۔ وہ کلمہ اگر نہیں بھی پڑھا تھا، دیکھنا یہ ہے کہ ابو طالب کی فکر کیا تھی، اور جس نے پڑھا تھا اس کی فکر کیا تھی۔ کبھی کبھی بندہ تلوار کے زور پہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ ہاں بھائی، آج سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو جیلوں میں لے جاتے ہیں، 2 چھتر پڑھتے ہیں، حکومتی گواہ بنتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ فقہ مطلب مکہ ہوا، فقہ ہو گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ہر بندے نے کیا پڑھ لیا؟ یہاں تو حکومتوں کی حکومتیں ہی بدلا دی جاتی ہیں۔ اصل یہ نہیں کہ اس بندے نے کہا کیا ہے، اصل یہ ہے اس کی فکر کیا ہے۔ پوری حضرت ابو طالب کی زندگی پڑھو گے تو ابو طالب کس کی فکر میں ہے؟ مصطفیٰ کی فکر میں، جو اپنے جگر گوشے کو موت کے بستر پہ سلا دے، جو اپنی پوری دولت مصطفیٰ پہ لگا دے۔ دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے کلمے تو پڑھے لیکن حضرت حمزہ کے جگر کو چبایا، کلمے تو پڑھے لیکن رسول کو تکلیفیں دیں، جن کی نسلوں نے نبی کے نواسوں کے گلے کاٹے۔ دیکھنا چاہیے نا فکر کیا تھی۔ آج آپ جاننا چاہتے ہو فلاں آدمی اچھا ہے برا ہے، میں کہتا ہوں اچھا ہے برا ہے، اس کی نسلوں کو دیکھو۔ جو گھر کا ماحول ہوگا ویسے بچے ہوں گے۔ آؤ علی کے گھر میں، جیسے گھر کا ماحول ویسے بچے۔ آؤ علی کے گھر میں نسل دیکھو، حسین، آؤ امام حسین کے گھر میں بچے دیکھو، علی اکبر۔ حسن بن علی کے گھر میں لال دیکھو، قاسم۔ علی کے گھر میں آؤ عباس علمدار، یہ بھی تو نسلیں ہیں نا۔ اور ان کے گھروں میں جاؤ بچے دیکھو، یزید۔ اچھی زمین وہ ہے جو اچھی فصل دے۔ مجھے کسی نے بتایا آپ کے علاقے میں سبزی بڑی اچھی ہوتی ہے، تو سبزی کو دیکھ کے تعریف کس کی ہوگی؟ زمین کی۔ تیرے بچوں کو دیکھ کے برائی بھی تیری ہوگی اور تعریف بھی تیری ہوگی۔ یہی فرق تھا جو مکتب اہل بیت بتانا چاہتا ہے کہ اے مومن، تو ذکر والا بھی ہے تو فکر والا بھی ہے، کہ ایسا نہ ہو تجھے صرف ذکر تک محدود کیا جائے۔ قصیدہ پڑھو شان اہل بیت ہے لیکن ذکر تک محدود نہ رہنا۔ نعرہ لگاؤ نام علی ہے لیکن صرف نام تک محدود نہ رہنا۔ نماز پڑھو ذکر خدا ہے لیکن صرف ذکر تک محدود نہ رہنا۔ ذکر کی منزل سے آگے ایک منزل ہے اور منزل فکر ہے، کیونکہ فکر اصل بتاتی ہے، ذکر سے خالی اصل کا پتہ نہیں لگتا۔ دیکھو اصل کی ویلیو بڑی ہے،
اکثر خواتین سوال کرتی مولانا کیا بیوٹی پارلر کی دکان کھول سکتے ہیں کہ نہیں، بیوٹی پارلر کا کام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو تمام مراجع کا فتویٰ ہے اگر بیوٹی پارلر کھولا جائے اور اس میں تدلیس کا کام کیا جائے تو حرام ہے۔ تدلیس کا مطلب اصل کو چھپایا جائے۔ تدلیس کا مطلب کیا ہے؟ اصل کو چھپایا جائے۔ 50 سال کی خاتون ہے، ایسا میک اپ کرو 20 سال کی لگے۔ ایک ہے مثلا چہرہ اچھا ہے، ہلکا پھلکا زینت والا میک اپ کیا جاتا ہے، شادی کی رات ہے، شوہر کے پاس جانا ہے، مرد بھی جاتا ہے، خود کو سنگھار کرتا ہے، عورت بھی جاتی ہے، اتنا صحیح ہے۔ لیکن بالکل افریقن کلر ہو اور ایسا میک اپ کیا جائے کہ بالکل گوروں جیسی کوئی لگے، کہ یہ حرام ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، یہ تدلیس ہے۔ فقہ تشیع بتا رہا ہوں کہ تدلیس حرام ہے۔ تھوڑا بدلو 5%، 6%، 7% تو کام چلتا ہے، لیکن اتنا بدل دو کہ اصل ہی نظر نہ آئے، اتنا بدل دو کسی بھگوڑے کو شجاع دکھانے لگے۔ کہا یہ تدلیس ہے۔ تدلیس حرام ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مارکیٹنگ کے شعبے میں آپ کی کمپنی ہے بسکٹ کمپنی، مارکیٹنگ کا شعبہ، اب 10 کمپنیاں ہیں نا۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہر مفتی کا اپنا ایک مرشد ہے، ہر مرید کا اپنا ایک مرشد ہے، تو ہر بندہ اپنے مرشد کے کیا سناتا ہے؟ کرامتیں سنانا شروع کر دے، ایسی ایسی کرامتیں کہ ہر بندہ دنگ رہ جائے، پھر وہ اپنے مرشد کی سناتا ہے، حالانکہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اور جب مرشدوں کا مرشد علی آ جاتا ہے، اصل اور نقل، فرمایا کبھی بھی چہرے کو اتنا نہ بدلو، یہ کیا ہے؟ تدلیس ہے، یہ حرام ہے، تدلیس کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب خواتین کسی چہرے پہ برش چلا کے اس کے اصل کو چھپاتی ہیں، مسلمان کچھ تاریخی چہروں پہ برش چلا کے، آپ بڑے بڑے مفتی دیکھو یزید پر بھی برش چلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں شیعہ جس طرح کہتے ہیں یزید ایسا تھوڑی تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، یہ ایسی باتیں، شراب پیتا تھا۔ ارے یزید تو چھوڑو، اس کے اوپر جاؤ، اتنے بڑے بڑے شرابی نظر آتے ہیں ہمیں۔ اہل بیت کا کام کیا ہے؟ مکتب علی کا کام کیا ہے؟ اب تصور کرو کسی خاتون نے اچھا خاصا میک اپ کیا ہوا ہے، 50-60 ہزار کا خرچہ کیا ہوا ہو، اور اس نے اپنا 60% بدصورتی اس 50-60 ہزار میک اپ میں چھپائی ہوئی ہو، اور وہاں پہ کوئی اور خاتون ہو اور وہ پانی کی بالٹی اٹھائے اور سیدھا اس کے چہرے پہ مارے، اس بیچاری پہ کیا گزرے گی؟ میں ذرا محسوس کرانا چاہتا ہوں اس پہ کیا گزرے گی، جس نے اتنا خرچہ کیا ہو اور اچانک بالٹی پڑی، سارا میک اپ اترا، حقیقی چہرہ نکل آیا۔ علی اسی بالٹی کا نام ہے۔ یہ دشمنی مکتب علی سے ہے، کیونکہ آپ ان کے چہروں سے نقابوں کو اتارنے والے، آپ حقیقی اسلام کا چہرہ دکھانے والے۔ تبھی کہتے ہیں جب تک یہ زندہ رہیں گے ہمارے فیک حسن کو خطرہ ہے، جب تک یہ زندہ رہیں گے ہمارے نقلی بنائے ہوئوں کو خطرہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو گرا دیا تو پوری قوم نے کہا کہ ابراہیم کو قتل کرو، کیونکہ اگر ابراہیم رہے گا تو ہمارے جھوٹے خدا نہیں رہیں گے، علی رہیں گے تو دنیا والوں کی جھوٹی حکومتیں نہیں رہیں گی، اسلام علوی رہے گا تو جھوٹا اسلام نمایاں ہو جائے گا، کیونکہ یہی وہ قوم ہے جس کے بہادر بچے کبھی اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔
کبھی امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آج سب سے زیادہ جس چیز پہ کام کیا جا رہا ہے میرے عزیز وہ آپ کی فکر پہ کام کیا جا رہا ہے کہ نوجوان کی فکر کو خراب کر دو, اسے بس ذکر پہ لگا دو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, پرسوں کی مجلس میں کسی جگہ پہ پڑھنے گیا کہ مولانا دیر بہت ہو گئی ہے, جلدی پڑھیں. کچھ سنگتیں, سارے تو نہیں ہیں لیکن میں وہاں کا ماحول بتا رہا, نام نہیں لوں گا. مولانا کچھ سنگتیں منتظر ہیں اور اس کے بعد جلدی مجلس کے بعد ماتمداری ہونی ہے. ہم جیسے امام بارگاہ میں مجلس پڑھ کے اترے تو جہاں پہ ریہرسل ہو رہی تھی نوحوں کی اور دوسری چیزوں کی, وہاں سے ہمیں چرس کی بدبو آ رہی. ذکر تو سیکھ لیا لیکن فکر محمد اور آل محمد نہیں سیکھی. اہل بیت کا چاہنے والا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں کبھی سخت باتیں مزاح میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ جوان نسل باتوں کو سمجھے بھی اور مزاج بھی خراب نہ ہو. یہ کئی سال پہلے میں نے ایک حقیقی واقعہ سنایا تھا جو لطیفہ بھی ہے, حقیقت بھی ہے. ایران کا واقعہ. مولانا کہتے محرم کے دن مجلس پڑھنے گئے اور دیر ہو گئی, مجلس پڑھتے پڑھتے گھر آئے تو کیا دیکھا, گھر میں آنے سے پہلے کوئی چور صاحب آئے ہوئے تھے اور انہوں نے گھر کا سارا سامان گھر کے صحن میں ایک بڑی چادر بچھا کے اس میں برتن جو کچھ ملا اس بندے نے جمع کیا. اب تہران کا مطلب یہ ہے کہ چور بھی شیعہ اور مولوی بھی شیعہ. اب ایران میں ہیں شیعہ. اگر مجلس میں کسی مومن کا موبائل نکل جائے تو مطلب نکالنے والا بھی اپنا اور جس کا نکلا وہ بھی اپنا. اگر مسجدوں سے جوتیاں چوری ہو جائیں تو جن کی چوری ہوئی وہ بھی مسلمان, جس نے چوری کیا وہ بھی مسلمان. تو مولانا کہتے میں نے کہا ضرورت مند ہوگا, اہل بیت کا ماننے والا ہے, تو میں نے دل سے معاف کر دیا. تو میں نے چوری معاف کی. گھر کے صحن میں درخت تھا, کہتے میں درخت کے پیچھے چھپ گیا تاکہ یہ سارا سامان اٹھا کے لے جائے, کہیں نظر مجھ پہ نہ پڑے, بیچارہ شرمندہ نہ ہو جائے. اب کہتے میں درخت کے پیچھے کھڑا تھا لیکن اس کی لالچ ختم ہونے کو نام ہی نہیں دے رہی. چادر بھر گئی, اوور فلو کرتا جا رہا تھا. چھوٹا موٹا برتن چمچ ومچ اس نے تھان لیا تھا کہ مولوی صاحب کے گھر میں ایک برتن بھی نہیں چھوڑنا. تو پتہ نہیں کون سی دشمنی تھی اس بندے خدا کے, کا سارا سامان اس نے چادر میں ڈالا, بچا کچا چھوٹی موٹی بڑی چیز چادر میں جمع. اب اتنا سامان چادر میں اٹھائی نہیں جا رہی بندے خدا. تھا شیعہ, بچپن سے ماں نے ایک چیز سکھائی تھی, بیٹا جب چیزیں اٹھائی نہیں جائیں یاد ہی کہا کرو. اس نے زور لگا کے کہا یا علی مدد. تو مولانا کہتے ہیں ابھی تک تو برداشت کیا پر یہاں میری برداشت جواب ہو گئی. کہتے ہیں دوڑا آگے بڑھا. میں نے کہا جوان رک جا. پریشان ہو گیا. مولوی صاحب نے دیکھ لیا کہ مولوی صاحب معافی میں چوری کر رہا تھا, ضرورت مندوں پریشانوں کا پولیس کو نہیں دے رہا, بس اتنا بتا. میں نے حسین کر کے جمع کیا تو ایک یاد ہی کر کے سارا دے جائے گا. گھر لے گیا, اس کو حجرے میں لے گیا, تھوڑا مسکرایا آپ کی طرح وہ زبان کہ قبلہ معاف کریے گا. ایسے ہی زبان سے نکل گیا کیونکہ آپ کی دیوار بھی چھلانگ کے نیچے آیا تھا تو یہی بولا تھا, کیونکہ عادت ہے اٹھتے ہوئے یا علی, بیٹھتے ہوئے یا علی. انہوں نے کہا ذرا اندر آؤ, سارا سامان تیرا ہے, مجھے نہیں چاہیے, لے جا. کچھ پیسے بھی چاہیے, دینے کو تیار ہوں, بس ایک کپ چائے کا میرے ساتھ بیٹھ کے پیجیے. یہ تھا ذکری شیعہ. جو اس کو چائے پلا رہا تھا وہ تھا فکری شیعہ. کہ ایک کپ چائے کا میرے ساتھ پی لے. جب بیٹھا اس نے کہا یہ بتا تمہارا عقیدہ کیا ہے, اہل بیت پاک ہیں کہ نہیں, کہاں ہر طرح کے رجس سے دور ہیں کہ نہیں,
ہاں بندہ کتنا بھی گنہگار ہے، اہل بیت کے لیے تو عقیدہ صحیح رکھتا ہے نا کہ پاک بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، ان کا وجود پاک ہے، زندگی میں کبھی گناہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بتا علی کا نام نجاستوں میں لینا چاہیے یا طہارتوں میں لینا چاہیے؟ یہ فکر علوی ہے کہ اہل بیت کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا۔ اگر تیرا بدن نجس ہے، اگر تیرے منہ سے نشے کی بدبو آ رہی ہے تو خبردار حسین کا نام نہ لینا۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، فرمایا نماز کے قریب نہ آنا جب تو نشے کے عالم میں ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے انا الصلاۃ، ہم اہل بیت نماز ہیں۔ جب اس ظاہری نماز کو پڑھو تو نشے میں نہیں آ سکتے، اور جب اس باطنِ نماز کا نام لو حسین ابن علی ابن ابی طالب، ایسی قوم نہ بنائیں جو صرف ذکر کرنے کی عادی ہو، جسے یہ نہ پتا ہو ممبر پہ آئے بندے کو وضو کا پتہ نہ، نجاست کا پتہ نہ، قصیدہ پڑھے پر یہ نہ پتا ہو یہ ذکر جب کرنا ہے تو ثواب ہے کہ بندہ وضو کر کے کرے۔ مسجد میں کبھی نجاست کے عالم میں آتے ہو؟ نہیں آتے۔ ارے یہ تو پاکوں کا ذکر ہے، یہ تو محمد اور آل محمد کا ذکر ہے، جو ان سے ملتا ہے اسے حسین ہور بنا دیتے ہیں، کسی کو وہاب قلبی بنا دیتے ہیں۔ تو آج جنگ ذکر اور جنگ فکر ہے۔ آج ذکر کے ذریعے سے لوگوں کو گناہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی نسلیں اگر بچ سکتی ہیں تو کس کے ذریعے سے؟ فکر علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ وہی میرے مولا فرماتے ہیں امیر المومنین جب نائی کے پاس بھی جاتے تھے، بال کٹواتے تھے، تو نائی کہتا میں مولا علی کی مونچھوں کو سیٹ کر رہا تھا، اور جب سیٹ کر رہا تھا تو مولا کے ہونٹوں میں جنبش تھی اور ہل رہے تھے، تو کہ مولا تھوڑی دیر رک جائیں میں آپ کے بال بنا دوں۔ امام فرمایا علی اپنی زبان کو ایک لمحہ بھی ذکر خدا سے حاصل کرنا۔ وہی امام فرمائیں جو کثرت سے صلوات پڑھے، فرمائے تب تک اسے موت نہیں آتی جب تک ہماری زیارت نہ کر دے۔ یعنی کئی مومنوں کو دیکھا ہے وقت آخر حیدرآباد سندھ کا ایک مومن، اس کی اکثر عادت تھی، اکثر چلتے پھرتے تسبیح زبان پہ ہمیشہ کہتا تھا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اور بیچارے کو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اٹیک آیا، تو ان کے بیٹے کہتے ہیں جب ان کو ایمبولنس میں ڈالا راستے میں ہی ان کی روح پرواز کر گئی، لیکن کہتا جب روح پرواز کر بھی رہی تھی پھر بھی زبان پر تھا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ جو زیادہ کہو گے مرتے وقت بھی وہ زبان پہ رہے گا۔ اگر گالی کی عادت ہوگی، گندگی کی عادت ہوگی، مرتے وقت بھی وہی الفاظ زبان سے نکلیں گے۔ فرمایا پہلے ذکر لسانی کرو، پھر ذکر قلبی کرو۔ اس ذکر کو فکر کے ذریعے سے اپنے دل میں اتارو۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے آپ کے دلوں میں محبت محمد اور آل محمد کا دی۔ مولا کا ایک ذاکر ربط مصیبت کے لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین شیخ کافی، مشہد جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، آج بھی ان کی کیسٹس میں ان کی تقریریں چلتی ہیں۔ پورے ایران میں دعائے کمیل کو شیخ کافی نے عام کیا، دعائے نطبہ کو شیخ کافی نے عام کیا کہ آج آپ دیکھتے ہیں ہر حرم میں شب جمعہ دعائے کمیل ہوتی ہے، یہ آقا کافی کی محنت ہے۔ شہنشاہ ایران کے زمانے میں صحن امام رضا میں بیٹھتے تھے، لوگ سنیں نہ سنیں دعائے کمیل پڑھنا شروع کر دیتے تھے، لوگ پیچھے بیٹھتے گئے، قافلہ بنتا گیا، یہاں تک کہ پورے ایران میں ایک رواج بنا دعائے کمیل کا۔ کئی علماء کی محنت ہے، جیسے مفاتیح الجنان ابا شیخ عباس قمی کی محنت ہے۔ آج کون سا شیعہ ہے جس کے گھر میں مفاتیح الجنان نہ ہو؟ کچھ لوگ ایسے کام کر کر گئے جو تشیع کی نشانیاں بنتے ہیں۔ ان کو شہنشاہ ایران نے کسی ایکسیڈنٹ میں مروایا، شہید ہو گئے، اللہ نے ان کو بیٹا دیا تھا، ان کا بیٹا بھی باپ کی سیرت پہ چلتے چلتے ذاکر امام حسین کا نام۔ کہتا کئی سالوں کے بعد ذکر کرنے کے بعد آواز سن بڑھا دیجیے گا، ان کے گلے میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے بری خبر ہے، آپ کو گلے کا کینسر ہے۔ کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جاؤں گا کہ نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ
اگر آپ صحیح سے پرہیز کریں امید ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پرہیز کیا ہے؟ کہ پرہیز یہ ہے کہ آج کے بعد ذکر کرنا بند کریں، مجلس مسائل ایون بات کرنا بھی بند کریں۔ کسی سے کام و کاغذ پہ لکھ کے دو کا حکم شرعی ہے، ڈاکٹر نے جو کہا وہ مجھے کرنا ہے۔ کہتا میں نے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 7 مہینے گزار دیے۔ والدہ سے کوئی کام تھا کاغذ پہ لکھ کے دیتا تھا، گلے کا کینسر ہے، کینسر آپ کو پتا ہے 2 سال میں بندہ مر جائے، 3 سال میں بندہ مر جائے گا۔ اللہ اس مرض میں کسی مومن کو مبتلا نہ کرے۔ کہتا 7 مہینے گزر گئے، محرم کا مہینہ شروع ہوا۔ اب جس کا کام ہی ذکر حسین کرنا اس پر ہی پابندی لگ جائے، ذکر ہی نہ کر سکے۔ کہتا پہلی محرم برداشت کیا، 2 3 5 6 7 محرم جب ہوئی، اب گھر میں بیٹھا ہے، کانوں کے مسائل کی آوازیں آ رہی ہیں، گریا کر رہا ہے۔ کہتا ہے مصلی بچھایا، امام حسین سے ایک شکایت کی۔ میں نے کہا مولا حسین لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو، مولا ایسا گلا پا کر کیا کروں گا جو گلا آپ کا ذکر ہی نہ کر سکے، ایسی زندگی کیا پا کر کروں گا جس زندگی میں آپ کا ذکر نہ کر سکوں، میری زندگی آپ کے ذکر میں گزرے۔ کہتا ہے مسلح پہ رو رو کے نیند آ گئی، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت ہوئی۔ دیکھتا ہوں ایک کمرہ ہے، اس میں امام حسین تشریف فرما ہے۔ مجھے کہا شیخ احمد کافی کے بیٹے ادھر آؤ، اپنے مولا سے کبھی ناراض نہیں ہوا کرتے۔ یہ تھا نا کہ حسین نے ذکر کی پابندی لگائی ہے، تو اتنے مہینوں سے ذکر نہیں کر رہا۔ کہ مولا بس دل بھر آیا تھا، ورنہ آپ سے کیسی ناراض تھی، آپ کا شکریہ آپ نے اپنی زیارت کرائی، قدم بوس لی کہ شیخ احمد کے بیٹے تمہاری شکایت دور کر کے جاؤں گا۔ کہ مولا میں سمجھا نہیں، کہ یہ شکایت تھی نا کہ اتنے مہینوں سے تم نے ذکر نہیں کیا اور کسی نے ذکر نہیں سنا۔ آج آؤ میں کائنات کا افضل ترین فرد لایا کہ جس سے افضل کوئی ہے نہیں، وہ ذکر سننے آیا ہے اور تیری زبان سے ذکر سننے آیا۔ تعجب سے پوچھے مولا آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، آپ سے افضل کون ہے؟ کہ امام نے حجرے کا دروازہ کھولا، کہتے جیسے کمرے کے اندر گیا کیا دیکھا؟ رسول خدا تشریف فرما۔ فرما شیخ احمد کے بیٹے قریب آ، آج تو سنائے گا میں مصطفیٰ سنوں گا۔ کہ آج کے بعد میرے حسین سے شکایت نہ کیا گیا کہ ہم نے پابندی لگائی ہے، ترسانوں کے ادب لگا کے بیٹھ گیا، جی رسول اللہ جو کہیں میں سنا ہوں۔ کا ایک مرتبہ رسول نے حسین کو دیکھا، مجھے کہا مجھے حسین کی 4 سالہ بچی کے مسائل سنائیں۔ شیخ احمد کا بیٹا کہتا ہے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا، حسین کے سامنے سکینہ کے مسائل کیسے پڑھیں، نانا کے سامنے سکینہ کے مسائل کیسے پڑھیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے بے ادبی کروں؟ فرمایا ہم کہہ رہے نا سنا، اسی کی تو طلب تھی نا، کوئی سننے والا نہیں، تو سنا میں سنوں گا۔ ضرورت نہیں تھی۔ شیخ احمد کا بیٹا کہتا ہے میں نے بس ایک مصیبت کا جملہ پڑھا، جملے پڑھنے کے بعد رسول خدا غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ کہتے امین سے میری آنکھیں کھلی، بدن پسینے سے جل، آنسو رخساروں پہ جاری، دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ ماں دوڑی دوڑی آئی، شیخ احمد کے بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا خواب میں رسول خدا آئے تھے، میں نے بی بی سکینہ کے مسائل پڑھے۔ کہا بیٹے تو نے 6 مہینے کے بعد آج پہلی مرتبہ مجھ سے بات کی ہے، گلے میں تکلیف کا من نہیں ہے۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے کہا لگ ایسے رہا ہے جیسے تو کبھی بیمار تھا ہی نہیں، تجھے کبھی بیماری نہیں تھی۔ پورے محلے میں خبر پھیلی، شیخ احمد کے بیٹے کو شفا مل گئی، شفا مل گئی۔ سارے محلے والے جمع ہو گئے، اس نے سب کو بٹھایا، سب نے کہا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا؟ اس نے بتایا امام حسین آئے، رسول خدا آئے۔ مجھے کہا مسائل سنا جناب سکینہ کے۔ سب نے کہا تو نے پڑھا کیا؟ کہ رسول ہی کش کھا گئے۔ کہ بتانے سے پہلے صرف تم لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے ذکر مصیبت اہل بیت میں مریضوں کے لیے شفا رکھی، بالخصوص بچی کے مسائل میں شفا رکھی۔
اور مومن اگر گھر میں کوئی بیمار ہو 4-5 لوگ بیٹھ جاؤ تو 4 جملے مصیبت ابو عبداللہ حسین کی پڑھو تمہارے مریضوں کو شفا مل جائے گی. سب نے کہا شیخ احمد کے بیٹے بتا تو صحیح تم نے پڑھا کیا تھا؟ کہ زیادہ ضرورت نہیں ہوئی میں نے بس اتنا پڑھا یا رسول اللہ جو بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا. تو بچی نے اتنا کہا بس اور روح پرواز کر گئی کہ بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا اور ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. ان مصائبوں کو صرف آنسوؤں تک محدود نہ کیا ہے. یہ فکر اپنایا کرو کہ اللہ نے مصیبت اہل بیت کے ذکر میں بھی کیا رکھی ہے؟ شفا.